معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینہ کی تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مختار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بتاتے ہوئے، اس کا ریزن اور کارن بتاتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی، طہارت۔ گزشتہ جمعے کو بھی آپ نے سماعت کیا تھا کہ خطاؤں سے، گناہوں سے بچنا ہی اصل روزہ ہے، ورنہ بھوکے رہنے سے رب تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں۔ ہمارا بھوکے رہنا، ہمارا پیاسے رہنا، اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تو یہ کنسرن پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے، جب پیاسا رہتا ہے، تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ روزے ہم نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ جو غربا ہیں وہ کیسے بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے
فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ بے شمار احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں، ان میں روزوں کی فضیلت کا بیان ہوا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے ایمان کی حالت میں جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو بحالت ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ حضرات محترم، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفی روایت اور ایک روایت کے مطابق فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی برکت ہے، ماہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اس کے آتے ہی، جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہوتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ روزے کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا اہمیت ہے، آپ اس حدیث سے جانیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کا جو بھی عمل ہوتا ہے، بنی آدم کا جو بھی کام ہوتا ہے، انسان کا جو بھی عمل ہوتا ہے، وہ اسی کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کا جو بھی کام ہوتا ہے اسی کے لیے ہوتا ہے، الا الصیام، روزوں کے علاوہ۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل اسی کے لیے ہوتا ہے، اس کی جزا تو اسے ملتی ہی ہے، لیکن روزے کی جزا کیا ہے، روزے کا بدلہ کیا ہے، روزے کا انعام کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی وأنا أجزي بِهِ، کہ روزہ جو ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دیا کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا والصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَسْخَفْ فَإِنَّهُ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔
حضور فرما رہے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ کیا ہے؟ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو. روزہ ڈھال ہے. کس چیز کے لیے ڈھال ہے؟ روزہ سپر ہے. سپر ہے کس چیز کے لیے؟ سپر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچاؤ، ڈیفینس. ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچانا. ڈھال سے ہم ڈیفینس کا کام لیتے ہیں، بچاؤ کا کام لیتے ہیں. اسی طرح اس حدیث میں فرمایا گیا کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے. روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. آپ دیکھیں نا، کوئی صائم ہوتا ہے، کوئی روزے دار ہوتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے. وہ اس سے کسی گناہ کے لیے کہا جائے گا تو وہ کہے گا نہیں میں روزے سے ہوں، نہیں میں روزے سے ہوں. وہ کوئی گناہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا اگر جو صحیح معنوں میں روزہ دار ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. روزہ بچاتا ہے کس چیز سے؟ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ بدعمالیوں سے بچاتا ہے، روزہ بد کرداریوں سے بچاتا ہے، روزہ برے کاموں سے بچاتا ہے، روزہ برائیوں سے بچاتا ہے. روزہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اسی لیے فرمایا الصیام جنۃ. روزہ جو ہے ڈھال ہے. اور آگے فرمایا کہ جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو، جس دن کسی کا روزہ ہو، کسی نے روزہ رکھا ہو، تو حضور فرما رہے ہیں کہ جس دن تم میں سے کوئی روزہ دار ہو، کوئی روزے سے ہو، تو نہ فحش کلامی کرے نہ جھگڑے. اور اگر اسے یعنی روزے دار کو کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے یا کوئی اس سے لڑائی کرے تو بس اسے یہ کہہ دے انی صائم، انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں. وہ گالی گلوچ میں نہ پڑ جائے، وہ لڑائی جھگڑے میں نہ پڑ جائے، وہ فحش کلامی میں نہ پڑ جائے، وہ بد کلامی میں نہ پڑ جائے، وہ دوسروں کو برا بھلا نہ کہنے لگ جائے، وہ گناہوں میں نہ پڑ جائے. حضور فرما رہے ہیں جس دن روزے سے ہو اس دن اگر کوئی تم سے کوئی فحش کلامی کرے، بد کلامی کرے، بدگوئی کرے، برا بھلا کہے، گالی گلوچ کرے، لڑائی جھگڑے کرے، تو تم کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے. آگے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. آگے حضور فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم والذی نفس محمد بیدہ، کہ جس ذات کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اللہ رب العزت کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے نا تو بھوکے رہنے کی وجہ سے زیادہ لمحے تک، بہت دیر تک کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کے منہ میں رطوبت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے کچھ بدبو آنے لگتی ہے. تو حضور فرما رہے ہیں اس بدبو کے بارے میں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ بدبو بھی رب تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے. اللہ اللہ، روزے کا کیا مقام ہے، روزے دار کا کیا مقام ہے، روزے دار کا کیا مقام ہے. جو روزہ رکھتا ہے اس کا کیا مرتبہ ہے کہ اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بدبو بھی اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے. حضور فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کی قسم لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اور آگے فرمایا
للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح واذا لقی ربه فرح بصومه۔ حضور فرما رہے ہیں کہ روزے دار کے لیے جو ہیں دو فرحتیں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ کیا کیا؟ کون کون سی؟ کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اسے اس کی جزا ملتی ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جزا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو روزہ دار ہے، جو روزہ رکھتا ہے، اس روزے دار کو دو فرحتیں نصیب ہوتی ہیں، اس روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ وہ دو خوشیاں کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک خوشی تو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، جب وہ روزہ کھولتا ہے، افطار کے وقت اسے ایک خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی کب ملتی ہے؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبُّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ۔ اور روزے دار کو دوسری خوشی اس وقت ملے گی جو روزہ رکھتا ہے، روزے کی بدولت، روزے کی برکت سے، روزے کے عوض میں جب وہ جنت میں جائے گا تو اسے رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اسے رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور رب تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، اسے ایسی خوشی حاصل ہوگی کہ ویسی خوشی اسے کبھی حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ اور یہ کس وجہ سے ہوگا؟ روزے کی وجہ سے ہوگا، روزے کی برکت سے ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں روزہ رکھا تھا۔ روزہ رکھنے کی برکت سے اسے جنت میں رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اسی کو حضور نے فرمایا کہ للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح واذا لقی ربه فرح بصومه، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت اسے حاصل ہوگی جب جنت میں وہ رب تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ یہ حدیث جو بیان ہوئی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور آخری حدیث کہ یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کو ریان کہتے ہیں، اس کا نام باب الریان ہے۔ جنت کے تو بہت سارے دروازے ہیں، لیکن ایک مخصوص دروازہ جو ہے، ایک خاص دروازہ ہے، اس جنت کا نام ریان ہے۔ یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس دروازے سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ بہت سارے نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے لوگ ہوں گے، لیکن باب الریان سے وہ داخل نہیں ہوں گے۔ بہت زیادہ عبادتیں کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن اس دروازے سے وہ داخل نہیں ہوں گے۔ تہجد گزار ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، تقوی شعار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے ہوں گے، لیکن اس دروازے سے وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ حضور فرما رہے ہیں یدخلون منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے سے صرف کون لوگ داخل ہوں گے؟ وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، کہ اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یقال این الصائمون، اس دن پوچھا جائے گا کہاں ہیں روزہ رکھنے والے، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے؟ فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منہ احد۔ جب پوچھا جائے گا کہاں ہیں روزے رکھنے والے، کہاں ہیں روزے دار، تو روزے دار اٹھیں گے اور داخل ہونے لگیں گے۔ جب روزہ رکھنے والے اس دروازے سے، باب الریان سے داخل ہو جائیں گے، اغلق، تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ کس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے؟ روزے دار کی۔ روزے دار کو یہ خوشی حاصل ہوگی،
جنت میں رب تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ روزے دار کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے، ایک اسپیشل گیٹ ہے کہ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرما دیا، اللہ کی قسم ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھا کے فرما دیا کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سے روزہ چھوٹنے نہ پائے، ہم روزے رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو روزے رکھنے اور ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیقات خیر سے نوازے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔